ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج کا یہ اجلاس جشن آزادی کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، جس میں اسٹیج پر اکابر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، طالبان علوم نبویہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور اس علاقے قرب و جوار سے آئے ہوئے تمام معزز سامعین۔ اور خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس اجلاس میں ہمارے برادران وطن بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے 15 اگست کو۔ یقیناً جب یہ دن آتا ہے تو پورے ملک کا ایک ایک بچہ اس دن خوشی منانا اپنا واجبی اور لازمی حق سمجھتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی کلچر سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر وہ ہندوستانی ہے تو وہ ہندوستانی جشن آزادی میں شریک ضرور ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے بزرگ عالم دین حضرت مولانا ریاض صاحب نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے آزادی کی تاریخ کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ آزادی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور ہمارا ملک کب غلام ہوا۔ جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ تاریخ 1947 اور اس سے کچھ پہلے کی تاریخ بتا دی جاتی ہے، لیکن چونکہ آج کے اس دور میں سچی اور حقیقی تاریخ کو فراموش کیا جا رہا ہے بالقصد۔ بہت سے اسکولوں اور کالجوں میں وہ تمام تاریخ جو آزادی کے جیالے تھے، اس تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آزادی کی جو صحیح تاریخ ہے، آزادی کے جو ہیرو لوگ ہیں، ان کو فراموش کر دیا جائے، ان کی تاریخ کو مٹا دیا جائے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس پورے ملک کے اندر جو یکجہتی کا ماحول ہر دور میں رہا ہے، اس یکجہتی کے ماحول کو پارا پارا کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہندوستان میں آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ 1757 سے شروع ہوئی ہے۔
ہندوستان کا جو سب سے پہلا سپوت اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے میدان میں قدم رکھا ہے، اس کا نام ہے سراج الدولہ۔ سراج الدولہ بنگال سے اٹھے اور انہوں نے اس ملک کی آزادی کا بگل بجا دیا۔ اس ملک میں ہم آزاد کر کے رہیں گے اور اس ملک کے اندر کسی بھی باہر کی کسی طاقت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ سراج الدولہ اپنے اس مشن کو لے کر کے اٹھے، بالآخر میدان کارزار میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے آزادی کی تاریخ رقم کرنے کے لیے کوششیں کی، لیکن 1799 میں سلطان ٹیپو میسور سے اٹھتے ہیں اور انہوں نے جنگ آزادی کا ایک بہت ہی زیادہ نیا باب شروع کیا، لیکن کچھ غداروں کی وجہ سے، غداروں کی غداری کی بنا پر 1799 میں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے۔ اس وقت تک پورے ملک میں انگریزوں کو اگر سب سے زیادہ کسی سے خوف تھا تو سلطان ٹیپو شہید سے خوف تھا۔ لہذا سلطان ٹیپو کی جیسے ہی شہادت ہوتی ہے، انگریز نے ان کی لاش کو ٹھوکروں سے مارا اپنے پیروں میں، اور اس کے بعد یہ کہا، خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا، آج سے جو حکم چلے گا وہ انگریز بہادر پہ چلے گا۔ انگریز نے سب سے پہلے یہ جملہ جو استعمال کیا ہے وہ 1799 میں سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد استعمال کیا ہے کہ اب اس ملک کے اندر صرف ہمارا راج ہوگا، یہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ نام کے بادشاہ ہوں گے، نام ان کا ہوگا، سارا کام، سارا حکم، سارا فرمان ہمارا چلے گا۔ لہذا اس کے بعد 1799 کے اس حادثے کے بعد، سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد، پورے ملک کے اندر انگریزوں نے ہندوستانیوں پر ظلم شروع کر دیا، ہندوستانیوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔ ان کو اس سے مطلب نہیں تھا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، بدھ ہے، کس مذہب کا ماننے والا، ان کو اس سے مطلب نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ جو لوگ ہندوستانی ہیں ان ہندوستانیوں کے اوپر اس نے اپنا پنجہ گاڑنا شروع کیا اور ان پر ظلم کی انتہا کر دی۔ حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب سن 1800 شروع ہوتا ہے، اس دور میں انگریزوں نے ہندوستانیوں کے دلوں کو زخمی کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں مسجدوں کو، مندروں کو گرایا ہے۔ جب پورے ملک کی صورتحال ایسی نازک ہو گئی، ایسے دور میں ایک اللہ کا بندہ، جیسے آج یہ مدرسہ ہے، حضرت مولانا سالم صاحب نے اس کو قائم کیا، پورے گاؤں کے لوگوں کا تعاون، ایسے ہی انہی مدرسوں میں پڑھے ہوئے میدان کارزار میں آتے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پورے ملک کی فضا بالکل پراگندہ ہو گئی تھی، کوئی مسجد، کوئی عبادت خانہ، کوئی ہندوستانی محفوظ نہیں تھا، خون بہایا جا رہا تھا۔ ایسے دور میں سب سے پہلے پورے ملک کے اعتبار سے، پورے ملک کو آزادی کے لیے کھڑا کرنے کے لیے
شخصیت میدان میں آئی ہے وہ انہی مدرسوں سے نکلی ہوئی شخصیت تھی حضرت شاہ عبدالعزیز کی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1803 میں اعلان کر دیا کہ ہم اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی عزت اور یہاں کے وقار کو باقی رکھنے کے لیے ہم جہاد کو فرض کرا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، آج غلط فہمی ڈالی جاتی ہے کہ مسلمان جہاد کرتا ہے، مسلمان یہ کرتا ہے، مسلمان فلاں کرتا ہے. اللہ کے بندو، جب ہمارے ملک پہ کڑی ضرورت پیش آئی، سخت ضرورت پیش آئی، مشکل مسئلہ پیش آیا، ایسے دور میں یہ علماء کرام نے جہاد فرض کیا اور کہا ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے جہاد فرض کیا جاتا ہے. اور تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ سن 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے، اس فتوے کے بعد سب سے پہلا جو جنگ آزادی ایک ایسا سکھ حکمران جو انگریزوں سے ملا ہوا تھا اور یہاں کے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا تھا، اس کے خلاف 1831 میں جہاد ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب شاہ عبدالعزیز صاحب نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے جنگ آزادی کے لیے اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، تو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جو شاہ عبدالعزیز صاحب کے خلیفہ مجاز تھے، ان کے مرید تھے، انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا ہے، پورے ملک میں چپے چپے پر گئے ہیں اور آزادی کی فضا کو ہموار کرنے کے لیے جگہ جگہ انہوں نے تقریریں کی. کہا یہ ملک ہمارا، جس سے ہمارا قلبی رشتہ ہے، جو جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہماری نسلیں پیدا ہوئی، اس ملک کو ہم آسانی کے ساتھ کسی باہر سے آئی ہوئی قوم کے حوالے ہونے دیں گے. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا پورا ملک سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہو گیا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں 1826 میں غازی پور کے اندر جب سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قافلہ پہنچا ہے، تو اس قافلے کو غازی پور کے لوگوں نے بہت پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کیا. اور استقبال کرنے کے بعد تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، ایک آدمی نے جنگ آزادی کے لیے اس زمانے میں 1,00,000 روپے پیش کیا ہے. کیوں پیش کیا تھا؟ اس لیے پیش کیا تھا کہ یہ ملک غلام ہم نہیں دیکھنا چاہتے، اس ملک کی آزادی کی ضرورت ہے. لہذا ایک سچے ثبوت نے اس زمانے میں 1,00,000 روپے دیا ہے کہ آپ آزادی کی جنگ میں اس کو خرچ کیجیے. میرے بھائیوں، اگر آپ آج سے 50 سال پہلے کی بات کریں گے، 100 سال پہلے کی بات کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیسے کی کیا ویلیو تھی. ہمارے بہت سے ضعیف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ جب بچے تھے اس وقت گھی کتنے کا ملتا تھا، بکری کتنے کی ملتی تھی، یہ بتائیں گے کہ پوری بکری 2 روپے میں مل جاتی ہوگی. لیکن 1826 اس زمانے میں آج کے اس 1,00,000 روپے کا اگر اندازہ لگایا جائے گا، میں بغیر مبالغے یہ کہہ رہا ہوں کئی کروڑ روپے ہو جائے گا جو انہوں نے جنگ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے پیش کیا ہے. سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور اس کے بعد بالا کوٹ کی پہاڑی پر جنگ ہوتی ہے. لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کی لبے بام رہ گئے. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ
شہید ہو گئے، ان کے سارے سپوت شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آج اس ملک کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک میں کیا کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ 1831 میں جو جہاد ہوا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس جہاد کی تاریخ کو پڑھو، جنگ آزادی کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ بالاکوٹ کی پہاڑی پر کسی بھی پہاڑ کو ہلا کے دیکھو، یہاں کے مسلمانوں کا خون وہاں مل جائے گا۔ اتنی بڑی تعداد وہاں شہید ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر پورے ملک کے اندر انفرادی طور پہ انگریزوں کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہی۔ علماء کرام نے ایک فیصلہ کیا کہ اب ہم اجتماعی طور پر کوئی ایک سال متعین کر لیں اور ملک کے مختلف حصوں میں آزادی کی جنگ کے لیے قدم بڑھائیں۔ بالآخر 1857 کو متعین کیا گیا کہ پورے ملک کے اندر ملک گیر پیمانے پر ہم یہ تحریک چھڑیں گے۔ 1857 میں ہندوستان کے مختلف چپوں میں جنگ آزادی لڑی گئی۔ شاملی کے میدان میں، دہلی میں، پانی پت میں اور دوسرے بہت سارے علاقوں میں آزادی کی جنگ لڑی گئی۔ لیکن کچھ ایسے غدار بیچ میں آ جایا کرتے تھے جن کی بنا پر آزادی کی یہ جنگ ناکام ہو رہی تھی۔ اس کے بعد علماء کرام نے بیٹھ کے فیصلہ کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ اسی ملک کی آزادی کے لیے کچھ لوگ اپنی جان لڑا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کتنی بڑی تعداد شہید ہوئی ہے۔ آزادی کی جنگ میں تقریباً 1,20,000 انسان شہید ہوئے، کم و بیش اتنی بڑی تعداد۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ دہلی کے اندر ایک بہت بڑا کراہ جس میں تیل کھولایا گیا اور علماء کو لایا گیا، یہ مدارس میں رہنے والے علماء، آخر اتنی زیادہ ان کو تکلیف کیا تھی؟ میرے بھائیوں، اس سے ایک تاریخ نکلتی ہے کہ مدارس کے علماء، مدارس کے طلباء، مدارس میں پڑھنے والے، مدارس میں پڑھانے والے اس ملک کے ہر دور میں سچے وفادار رہے ہیں۔ یہ کچھ بھی ہو جائے اپنی جان گنوا سکتے ہیں، لیکن اس ملک کو اوپر کوئی انگلی اٹھا دے یہ ناممکن بات ہے۔ انگریز مورخ لکھتا ہے، مسٹر ڈبلو ہینٹر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے سامنے کی بات ہے، بہت بڑا کراہ جس میں تیل کھولایا گیا اور علماء کو لایا گیا اور ان مولویوں سے کہا گیا کہ دیکھو تم آج اعلان کر دو کہ انگریزوں کے خلاف ہم نہیں ہیں، آزادی کی جنگ میں ہم شریک نہیں ہیں، تم کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر تم نے اس ملک کی آزادی کے لیے نام لیا اور یہ کہا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، اسی کھولتے ہوئے تیل میں تم کو ڈال دیا جائے گا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میری نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جب کہ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی ایک مولوی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا ہو کہ ہم جنگ آزادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ کھولتے ہوئے تیل میں بھون دیے گئے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کی آزادی سے ذرہ برابر ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ آزادی کا یہ قافلہ چلتا رہا، لیکن بہت بڑی تعداد علماء کی، مسلمانوں کی، برادران وطن کی شہید ہوتی رہی۔
حتیٰ کہ جرنیل قسم کے لوگ جو جنگ آزادی میں جگہ جگہ ہیرو بنا کر بھیجے جا رہے تھے، ان کی کمی محسوس ہونے لگی۔ جب ان کی کمی محسوس ہونے لگی تو حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان میں آئے۔ مولانا قاسم نانوتوی وہی ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں باقاعدہ میدان میں قدم رکھا ہے۔ شاملی کے میدان میں آپ کے ساتھیوں میں حافظ ضامن صاحب شہید ہوئے۔ ان لوگوں کے خلاف وارنٹ جاری ہوا ہے۔ اس زمانے میں شاملی کے اندر تحصیل کو آگ لگا دیا تھا لوگوں نے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہمیں ضرورت ہے کچھ مجاہدین کی جو اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے ہوں۔ انہوں نے ایک پلان بنایا۔ پلان یہ بنایا کہ ہم ایک مدرسہ قائم کریں گے اور وہاں باقاعدہ ایسے افراد تیار کریں گے جو افراد کی اس ملک کے سچے سپوت ہوں گے، غداری ان کے اندر نہیں پائی جائے گی، اور شروع سے ہی ان کی ہم تربیت کرتے رہیں گے۔ تربیت کرتے کرتے یہاں تک کہ اس نتیجے پہ ان کو پہنچا دیں گے کہ جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی جنگ آزادی میں کسی کو پیش کرنے کی، اٹھائیں گے ان کو پیش کر دیں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سوچ کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم کے پہلے طالب علم، پہلے شاگرد ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم مدرسہ میرے سامنے بنا ہے، اگر کوئی اس کو صرف مدرسہ کہہ دیتا ہے، پڑھنے پڑھانے کی جگہ کہہ دیتا ہے، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ دارالعلوم کے قیام کا اصل مقصد تھا کہ اس ملک میں کی آزادی کے لیے یہاں مجاہدین کو پیدا کیا جائے اور وہ لوگ آزادی کی مہم چلائیں اور یہ ہمارا ملک آزاد ہو۔ لہذا وہی مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے سپوت ہیں، سب سے پہلے طالب علم ہیں۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگ آزادی میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ انہوں نے ایسا کردار ادا کیا ہے، ایسا کردار ادا کیا ہے جس کے تصور سے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ ان کو کالے پانی بھیج دیا گیا جیل میں، اور روزانہ انگریز آتا، انگریز کا ایک افسر آتا اور لوہے کو گرم کیا جاتا اور آپ کی پیٹھ پہ داغا جاتا اور یہ کہا جاتا محمود حسن تم یہ کہہ دو کہ آج سے ہم جنگ آزادی میں شریک نہیں رہیں گے تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مولانا محمود حسن دیوبندی فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، جان چلی جائے لیکن اپنے ملک کو ہم آزاد کر کے چھوڑیں گے۔ اس کے بعد انگریزوں نے ان کو رہا کیا۔ رہا کرنے کے بعد جو بمبئی آئے ہیں، حضرت کو بمبئی لایا گیا کالے پانی سے، اور بمبئی میں استقبال کرنے کے لیے ہمارے ہندوستانی تمام قوم کے لوگ وہاں شریک تھے، حتیٰ کہ اس مجلس میں استقبال کرنے میں سب سے آگے جو تھے گاندھی جی تھے۔ گاندھی جی بالکل آگے اور علماء ہیں، سکھ، دوسرے مذہب کے لوگ موجود ہیں وہاں۔ حضرت نے پوچھا، اس وقت گاندھی جی جوان تھے، حضرت نے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے، یہ کون نوجوان ہے، ذرا اس کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ گاندھی جی ہیں جو اس ملک کی آزادی میں بہت حصہ لینا چاہتے ہیں۔
حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے کالے پانی کے جیل کی کوٹریوں میں بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ اب ملک کی آزادی تمام قوموں کے مشترکہ پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کسی علاقے میں کوئی ہندو انگریز کے خلاف میدان میں آ گیا, کسی علاقے میں کوئی مسلمان آ گیا, کہیں کوئی دوسرے نہیں, اب سب لوگ ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر کے ایک ساتھ قدم بڑھائیں اور پورے ہندوستان سے انگریزوں کو نکال باہر کریں. اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فارمولہ پیش کیا کہ آج سے ہم ان کو جنگ آزادی کا قائد رہبر رہنما بناتے ہیں. لہذا گاندھی جی کو جو اس ملک کی آزادی کے لیے قائد اور رہنما بنایا گیا, اس کے بنانے والے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور پورا ملک گاندھی جی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. یقیناً 1947 میں جو یہ ملک آزاد ہوا ہے, گاندھی جی کی قیادت میں آزاد ہوا ہے, اور ان کے دست و بازو جو لوگ تھے ان میں سے مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا حسین احمد مدنی, مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی, علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جو ان کے ساتھ شریک تھی. اسی لیے گاندھی جی ایک بار گورکھپور تشریف لائے. گورکھپور میں کسی اخبار والے نے ان سے انٹرویو لیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ ملک کیسے آزاد کرایا. گاندھی جی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا کہ اگر مولانا محمود حسن دیوبندی اور مولانا حسین احمد مدنی, مولانا ابوالکلام آزاد یہ لوگ نہ ہوتے تو میں اس ملک کو آزاد کبھی بھی نہیں کرا سکتا تھا. یہ کس نے کہا تھا؟ گاندھی جی نے کہا تھا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جنگ آزادی میں ہر ایک شریک ہے, چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے بدھ مذہب کا ماننے والا ہو, حتیٰ کہ عیسائی بھی شریک ہے جنگ آزادی میں. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ساتھ شریک ہوئے, یہ ملک آزاد ہوا. آزادی کے بعد اس ملک کے اندر ایک عجیب فضا قائم ہونے لگی. کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اپنا الگ ملک چاہتے ہیں, لیکن ہمارے بزرگان دین پھر میدان میں آئے. مولانا حسین احمد مدنی, مولانا ابوالکلام آزاد, ان لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا, مولانا آزاد کی تقریریں آج بھی ریکارڈ ہے. انہوں نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے خطاب کیا تھا اور یہ کہا تھا, اے لوگوں, اس ملک کو ٹکڑے نہ ہونے دو. اس ملک میں ہم محبت اور پیار کے ساتھ رہیں گے, بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے. اس ملک کے اندر انتشار کی کیفیت پیدا کرو. مولانا آزاد نے بڑی سختی سے روکا, مولانا مدنی نے روکا, اور علماء کی جماعت نے روکا. لیکن انگریز چاہتا تھا کہ اگر یہ ملک ایک رہے گا, سب لوگ متحد رہیں گے, پورے ہندوستانی ایک ساتھ رہیں گے, تو ہم کو کبھی قدم جمانے کا موقع نہیں ملے گا. کیوں؟ سارے لوگ جنگ آزادی میں شریک ہیں, سب کے دلوں میں انگریزوں سے نفرت ہے. لہٰذا جب سب کے دلوں میں انگریزوں سے نفرت ہے تو ہم کو یہاں کبھی پیر رکھنے کا موقع نہیں ملے گا. لہٰذا سب سے بڑا کردار ہے کہ اس نے جاتے جاتے تقسیم کرا کے وہ اس ملک کو چھوڑا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, لیکن الحمدللہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت, اس زمانے میں 20 کروڑ مسلمان اس ملک کے اندر, انہوں نے اپنا وطن نہیں چھوڑا. آج جو پورے ملک کے اندر ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ ہندو مسلمان کا اختلاف پیدا کر کے
کچھ لوگ اپنی روٹی سیکنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستانی اس کو تسلیم نہیں کریں گے. صورتحال تو یہ ہے ایک باپ کی 2 اولاد ہے, ایک مسلمان رہ گیا ہو گیا اور ایک ہندو اپنی جگہ پہ ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ ایک باپ کی 4 اولاد ہے, کوئی بدھ مذہب میں چلا گیا, کوئی مسلمان ہو گیا, کوئی ہندو ہو گیا, کوئی کسی مذہب میں. ایک باپ کی اولاد ہے. کون کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر لوگ باہر سے آئے؟ یہ جو لوگ یہاں ہیں یہ انہی کا وطن ہے, انہوں نے قربانی دی ہے اس ملک کے لیے. میرے بھائی بزرگوں, میں صاف کہتا ہوں اس ملک کا اکثری طبقہ جو ہمارے برادران وطن ہندو بھائی ہیں وہ اس نفرت کے ماحول کو نہیں چاہتے ہیں, وہ اس کے خلاف وروध کرتے ہیں. لیکن وہ تو چند لوگ ہیں جو سیاسی روٹی سیکنے کے لیے ہندو اور مسلمان کی تفریق کرتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. جو بھی تفریق کرے, چاہے کوئی مسلمان یہ کہے کہ یہ ملک تنہا ہمارا ہو جائے گا, وہ بھی مجرم ہے. کوئی ہندو اگر کہتا ہے کہ یہ ملک تنہا ہمارا ہوگا, وہ بھی مجرم ہے. اس ملک کو ایک جہتی چاہیے. ہر مذہب والے, ہر فرقے والے, ہر جماعت والے یہاں ایک دوسرے کو اپنے گلے لگا کر کے رہیں گے. یہاں نفرت کا کوئی ماحول نہیں ہوگا. بڑی خوشی ہوئی اس مدرسے میں آ کر کے. یہاں ماشاءاللہ ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی یہاں موجود ہیں. میرے بھائیوں, یقیناً یہ سیاسی لوگ جو تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیں گے. آج ان کا ایشو ہے, ان کو کرسی مل جائے, اس سے مطلب ہے, اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں. آج جو سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے وہ آپس میں محبت کی فضا کو ہموار کیجیے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے بہت سے بڑے عمر کے لوگ موجود ہیں, وہ بتائیں گے کہ آج سے 30 سال پہلے, 40 سال پہلے ایک گاؤں میں ایک ہندو بھائی کے گھر شادی ہوتی, ایک مسلمان اس کو اپنی عزت سمجھتا, اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا. اگر وہاں کچھ کمی ہے, غربت ہے, اپنے گھر سے سامان لا کے دے دیا. وہ مسئلہ کسی ہندو اور مسلمان کا نہیں ہے, میرا بھائی ہے, میرے ساتھ رہتا ہے. آج اس کی عزت داؤ پہ لگی. ایک مسلمان کے گھر میں شادی ہوتی, کوئی فنکشن ہوتا, ہندو بھائی, بہت سے لوگ مسلمان, پتا چلا کہ 4 گھر ہیں, باقی سارے لوگ غیر مسلم ہیں, اور ٹھاکر ہیں, باون ہیں, فلاں ہیں, لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے, وہ اپنے گھر کی بارات سمجھتے ایک مسلمان کے گھر کی بارات ہو. میرے بھائیوں, اس ملک میں رہنا ہے, اس ملک میں محبت کی فضا کو ہموار کرو. اور جو نفرت کے پجاری ہیں, مسلمان بھی اعلان کرے کہ نفرت کی پجاریوں کے ساتھ ہم نہیں ہیں, ہندو بھی اعلان کرے کہ ہم نفرت کے پجاریوں کے ساتھ نہیں رہیں گے. کون مذہب ہے جو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ 2 آدمی تقسیم ہو کے رہیں؟ اللہ کے بندو, ہندو مذہب کا مطالعہ کرو, مسلمان اسلام کا مطالعہ کریں, سکھ اپنے مذہب کا مطالعہ کریں. کوئی مذہب تفریق کی اجازت نہیں دیتا. ہر مذہب چاہتا ہے کہ جوڑ ہو, پیار ہو, محبت ہو, آپس میں تعلق ہو. لہذا جو مذہب کے سوداگر بن کر کے آج مذہبی نام پر مسلمان اور ہندو کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں, وہ یقیناً مجرم ہیں, اس ملک کے سب سے بدترین مجرم ہیں. جب ہم نے ایک ساتھ جنگ آزادی لڑی, جب ہم ایک ساتھ ہر جگہ رہے, آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پڑوسی ملک سے جب مسئلہ آیا تو سب سے پہلے اپنی جان کو گوا کر کے اس ملک کی عزت اور آبرو کو باقی رہنے والے جو ہیں وہ ویر عبدالحمید ہیں. میرے بھائیوں, یقیناً سارے مجاہدین, پنڈت جواہر لال نہرو ہو,
सरदार पटेल हो और दूसरे हमारे गांधी जी हो, ये सारे के सारे लोग जो हैं यकीनन इस मुल्क के सच्चे वफादार थे। ऐसी उलमा की जमात में देख लीजिए, मौलाना कासिम नानापी हो, मौलाना फजल खैराबादी हो, मौलाना महमूद हसन देवबंदी हो, मौलाना रशीद अहमद गंगोही हो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, ये सारे के सारे लोग जो है वो इस मुल्क के सच्चे वफादार हैं। आपको पता नहीं होगा कि गांधी जी को कत्ल क्यों किया गया। गांधी जी के कत्ल की बुनियादी वजह है कि गांधी जी इस मुल्क में मोहब्बत की फिजा को हमवार करना चाहते थे। वो किसी भेदभाव से ताल्लुक नहीं रखते थे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जो इतने बड़े महात्मा का कातिल हो उसको कोई तारीफ कर दे। मैं तो समझता हूं अगर गांधी जी के कातिल की कोई तारीफ करता है वो भी इस मुल्क का मुजरिम है। इतना बड़ा आदमी, क्या जुर्म था। मेरे भाइयों जरा देखो, जगह जगह शहरों के अंदर गांधी जी का एक फोटो तस्वीर लगी होती है। आगे गांधी जी अपना सोटा लिए हुए, पीछे मुसलमान, उसके पीछे दूसरे मजहब वाले, आखिर में औरतें, बच्चे सब मौजूद हैं। आपने कभी गौर नहीं किया होगा क्या बताया जा रहा है उस तस्वीर में। हमारे मुल्क की हुकूमतों ने उस तस्वीर को लगाया है। क्या बताया जा रहा है उस तस्वीर में, गौर तो करो। ये बताया जा रहा है कि गांधी जी कायद हैं, इनके पीछे मुसलमान भी है, इनके पीछे सिख भी है, इनके पीछे ईसाई भी है, और तमाम लोग इनके पीछे शरीक होकर के आजादी की तरफ जा रहे हैं। जो गांधी जी को जाता हुआ दिखाया जा रहा है वो जंगे आजादी के लिए, आजादी दिलाने के लिए उनको जाता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन आज इस मुल्क की तस्वीर को खराब किया जा रहा है। मेरे भाई बुजुर्गों, मजहब इस्लाम के सिलसिले में भी अगर कोई इल्जाम लगाता है कि मुसलमान अमन का इंसान नहीं है, वो तो बहुत बड़ा मुजरिम होगा। इस्लाम तो ऐसे अमन का मजहब, अमन वाले मजहब का नाम है कि इस्लाम ये तालीम देता है कि अगर किसी का पड़ोसी, एक मुसलमान अगर उसका पड़ोसी हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी भी मजहब का मानने वाला है, अगर ये मुसलमान पेट भर करके सोता है, बगल वाला इंसान अगर भूखा सोता है, कहा कि इसके ईमान में शक करना पड़ेगा। ये मजहब ऐसी तालीम देता है। आप हिंदू मजहब में भी जाएंगे तो हिंदू मजहब भी आपको बताता हुआ मिलेगा कि प्यार की फिजा को हमवार करो, आपस में मोहब्बत को कायम करो। कोई मजहब इंतशार, जुल्म, तशद्दुद की तालीम नहीं देता। जो मजहब तशद्दुद की तालीम देगा वो मजहब मजहब नहीं रहेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि आज जिस मदरसे के अंदर आप बैठे हुए हैं, पहली बात तो ये कि सच्चाई के साथ आप तारीख जाने। इस मुल्क की तारीख क्या है, इस मुल्क को किन लोगों ने सींचा है। आज मुसलमानों से सवाल न किया जाए, आज हिंदू भाइयों को काटा न जाए, आज ईसाई भाइयों को अलहदा न किया जाए, बल्कि ये समझिए कि कोई भी आदमी, कोई भी माली उस वक्त तक सही माली नहीं है जिसको चमन के सारे फूलों से मोहब्बत ना हो। वो माली सच्चा माली है जो चमन के सारे फूलों से मोहब्बत रखने वाला है, वो यकीनन सही है। वरना वो कहे कि सिर्फ हम गुलाब को मारेंगे, बाकी को उखाड़ के फेंक देंगे। याद रखो, चमन की जीनत उसी वक्त होगी जब हर तरह के फूल वहां पाए जाते हैं। याद है, इस मुल्क की सबसे बड़ी कामयाबी है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान भी सुकून और इत्मीनान के साथ रहे, हिंदू भाई भी सुकून और इत्मीनान के साथ रहे, ईसाई भी सुकून और इत्मीनान के साथ रहे। जैसे इस मुल्क को अंग्रेजों से छुड़ाया है मिल करके, ऐसे इस मुल्क के अंदर भी हम मोहब्बत की फिजा को कायम करेंगे मिल करके।
جو بھی نفرت پھیلانے والا آئے گا چاہے کسی موقع پر آئے ہم اس کو اس ملک کا غدار سمجھیں گے، اس ملک کا وفادار نہیں سمجھیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آزادی کی تاریخ بہت تلخ ہے، بہت تلخ تاریخ ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں نے کتنی قربانی دی ہے، کتنی اپنی جانوں کو کھپایا ہے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ آج آزادی کی تاریخ اگر پورے طور پہ بیان کر دی جائے، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا۔ کیا قربانی دی ہے لوگوں نے۔ تاریخ میں لکھا ہے تحریم چاندنی چوک سے خیبر تک تمام درختوں پر سولیاں لگی ہوئی تھی اور ہر سولی پر کوئی نہ کوئی مجاہد آزادی لٹک رہا تھا۔ بڑی مشکلات سے اس ملک کو آزاد کرایا ہمارے اکابرین نے۔ لہذا اس ملک کے اندر محبت کی فضا کو قائم کیا جائے، آپس میں ہمدردی رکھی جائے، ایک دوسرے سے تناؤ نہ رکھا جائے، ایک دوسرے سے بگاڑ نہ رکھا جائے۔ کیوں؟ اگر آپ ایک دوسرے کے علیحدہ ہوتے ہیں، یقیناً ایک باپ کی ایک اولاد دوسرے اولاد سے علیحدہ ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ جو ہیں جن کے اوپر آئے دن لوگ الزامات لگاتے ہیں، ان مدارس کی تاریخ بھی اگر آپ جانیں گے تو کبھی بھی مدرسوں کے خلاف نہیں بولیں گے۔ مدارس کی کردار یہ ہے کہ مدارس نے اس ملک کی آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جتنے بھی علماء ہیں سب انہی مدرسوں کے نکلے ہوئے تھے، کہیں اور سے نہیں آئے تھے، سارے علماء انہی مدارس کے تربیت یافتہ تھے۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ وفادار، ایک نمبر کے وفادار اور ملک سے محبت کرنے والے ان مدارس میں پیدا ہوتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، میں آج بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک پر کبھی بھی کسی دوسرے کی نگاہ کڑی ڈالی جائے گی تو سب سے پہلے اس کی نگاہ کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ میدان میں آئیں گے وہ ان مدرسوں کے ثبوت ہوں گے۔ علماء کی تاریخ یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، میں آپ سے درخواست کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ ہم تمام کے تمام لوگ جو یہاں کے باشندے ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کی فضا کو ہموار کریں اور جہاں کہیں بھی رہیں وہ محبت ہی کو تقسیم کریں، نفرت کے ماحول کو جگہ نہ ملنے دیں۔ جو نفرت کا پجاری آئے اس کو آپ واپس کر دیجئے، نہیں ضرورت ہے تمہاری۔ ہم اس ملک کے اندر یکجہتی کے ساتھ رہیں گے، اس ملک میں محبت کے ساتھ رہیں گے، اس کے علاوہ اس ملک کو نفرت کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ ہم گاندھی جی کے پیغام کو سراہتے ہیں۔ گاندھی جی نے بڑی تحریکیں چلائی ہے، اپنی جان کو بھی انہوں نے نچھاور کر دیا ہے۔ ان کی جان لینے والے یقیناً نفرت کے پجاری ہیں اور جو ان کی تعریف کرے وہ بھی نفرت کا پجاری ہے۔ میں انہی چند کلمات کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اب آخر میں 10 منٹ کے لیے میں اپنے گاؤں کے پردھان میرا جی سے درخواست کروں گا وہاں اور 10 منٹ یہاں پر دور دور سے چل کے آئے ہمارے نام تو میں نہیں جانتا، پھر بھی